آپ کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے آج استغفار پر ایک اور ویڈیو بنا دی۔ میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ دوسری ویڈیوز کی بنسبت استغفار والی ویڈیوز میں آپ کو زیادہ دلچسپی ہے۔ آپ دوسرے ٹاپکس کے مقابلے میں استغفار کے ٹاپک میں بہت دلچسپی لیتے ہیں، لہٰذا اسی سبب آج پھر استغفار کے فضائل و فوائد پر ویڈیو بنا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ بھی آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے نفع اٹھائیں گے۔ اگر کوئی شخص رزق کی کمی کا شکار ہے اور چاہتا ہے کہ رزق کی کمی دور ہو اور فراوانی حاصل ہو تو ویڈیو میں بتایا ہوا عمل کر لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے رزق کی کمی دور ہوگی اور اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے۔ آپ یوں سمجھیے کہ رزق کو کھینچنے کے لیے یہ عمل مقناطیس کا کام کرتا ہے۔ یہ رزق کو اپنی جانب ایسے کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو۔ سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ یہ عمل خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو ارشاد فرمایا ہے، لہٰذا اس کی تاثیر میں کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے اور یہ آج کے زمانے کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ آج لوگوں کے مسئلے مسائل اور جو پریشانیاں ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ جس سے لوگ دوچار ہیں وہ ہے رزق کی کمی، یعنی وسائل ہی نہیں ہے، اور اگر ہیں بھی تو بہت ہی محدود۔ مہنگائی اتنی ہے کہ مزدور طبقے کے لیے گزارا کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اکثر کو تو مسلسل اس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کا اگلا کھانا کہاں سے آئے گا۔ یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، عجیب سی کیفیت ہے، ایک ذہنی بوجھ سا ہے جس کا وزن بہت زیادہ ہے، جو انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ ایسے میں جو چیز انسان کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ کیا قرآن و سنت میں اس بارے میں کوئی رہنمائی ہے جس سے اس مسئلے کو حل کیا جائے؟ اگر ہے تو کیا ہے؟ تو ہاں جی، اس بارے میں واضح رہنمائی موجود ہے۔ اسلام میں جہاں آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے انسانوں کی رہنمائی کی گئی ہے، وہاں اس میں دنیاوی امور میں بھی انسانوں کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ جیسے اس دین کا مقصد آخرت میں انسانوں کو کامیابی و کامرانی سے سرفراز و سربلند کرنا ہے، اسی طرح جو اس دین سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی گزارے تو اسے دنیا میں بھی خوشبختی اور سعادت مندی کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ دوستو، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ویڈیو اس وقت کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گاؤں، شہر یا ملک کا نام کامنٹ میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ رزق ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے کھلا اور برکت والا رزق ملے، رزق کی کمی دور ہو، کبھی کوئی تنگی پریشانی نہ ہو، برکت والا حلال و کشادہ رزق ملے، ہمیشہ اس کی فراوانی رہے۔ تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ عمل ضرور کیجئے، انشاءاللہ رزق کہاں سے آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ یہ بڑا بابرکت اور تیر بہدف عمل ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اس کی برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہتا اور وافر مقدار میں رزق ملتا ہے۔ اب انسان کی بنیادی ضرورت کی بات ہو اور قرآن و سنت میں اس پر بات نہ کی گئی ہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اچھی و خوشبختی والی زندگی گزارنے کے لیے انسانوں کی مکمل رہنمائی کی گئی ہے۔ چنانچہ رزق میں برکت کے لیے قرآن پاک میں انسان کو جس چیز کا حکم فرمایا گیا اس میں ایک توبہ و استغفار ہے۔ در حقیقت استغفار ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو کچھ سے کچھ بنا دیتا ہے۔ اللہ کے غصے، اس کی ناراضگی اور عذاب و قہر کا مستحق شخص اس کے غصے سے امن، ناراضگی سے رضامندی اور عذاب سے بخشش پا لیتا ہے۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ قرآن و حدیث سب میں اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ آپ یوں سمجھیے کہ استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب ہے۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو اور اس سے کام نہ بنے یہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر استغفار کی اہمیت اور فضیلت کا بیان آیا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کلمہ توب سے لیا گیا ہے، اس کے معنی ہے رجوع کرنا، واپس آنا یا لوٹنا وغیرہ۔ شرعی اعتبار سے توبہ کا مطلب ہے اپنے کیے گئے گناہ پر پشیمان و شرمندہ ہونا اور گناہوں سے اطاعت کی طرف رجوع کرنا۔ تو جب گناہ کرنے والا گناہ چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور خلوص نیت کے ساتھ شرمساری و ندامت کا اظہار کرے تو یہ توبہ کہلاتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے؟ تو آپ نے 6 چیزیں ارشاد فرمائی۔ وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ یہ نمبر 1، اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا عزم اور ارادہ کرنا۔ نمبر 6، جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اب وہ اطاعت کرتے ہوئے بھی دیکھ لے۔
ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار فوائد و برکات کا لازوال خزانہ ہے۔ اس میں ہماری زندگیوں کو بدلنے والی حیرت انگیز روحانی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اب کیسی حکمتیں ہیں تو یہ سب جاننے کے لیے آپ کو میری اسی ٹاپک پر پچھلی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ ویڈیوز آپ کو اسی چینل پر مل جائیں گی، بس آپ نے کامنٹ میں جا کر بلو کلر کے لنک پر کلک کرنا ہے۔ یاد رہے کہ لنک پر کلک کرنے سے کوئی چارجز لاگو نہیں ہوتے، یعنی لنک پر کلک کرنا بالکل فری ہے۔ جب آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے میری استغفار کے موضوع پر بنائی ہوئی ویڈیوز کھولیں گی، تو آپ ایک ایک کر کے سب دیکھ لیجئے، اور ہاں اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹس کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے ایک ایک لائک، شیئر اور کامنٹ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اس سے مجھے کوئی پیسے تو نہیں ملتے، لیکن حوصلہ بہت ملتا ہے، کیونکہ جب ویڈیو پر آپ کا اچھا رسپانس آتا ہے تو میرا بھی دل کرتا ہے کہ اپنی مصروفیات کو ایک طرف رکھ کر آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اور اچھی سے اچھی ویڈیوز بناؤں۔ اس لیے میری ہر ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ لازمی کیا کریں، ٹھیک ہے؟ استغفار کا خاص عمل رزق کی کمی کو دور کرتا ہے اور برکت کا باعث بنتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد کیجئے، صبح و شام اسے پڑھیں، لیکن اس کے پڑھنے کے خاص طریقہ ہے جسے خاص طریقے پر ہی پڑھا جانا چاہیے، تبھی اس کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ استغفار پڑھنے کا خاص طریقہ نہیں جانتے تو میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں کہ میری استغفار کے موضوع پر پچھلی ویڈیو لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ استغفار کیسے کرنا ہے اور اس سے کیسے کیسے معجزات و عجائبات عالم وجود میں آتے ہیں۔ تو ان ویڈیوز کا لنک کامنٹ باکس میں موجود ہے، اب بھی جائیں اور انہیں دیکھنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا استغفار کرنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہا ہے یا نہیں، تو اس بارے میں بھی، یعنی استغفار کی قبولیت کی علامات پر بھی میں چند ویڈیوز بنا چکا ہوں، ان کا لنک بھی میں نے آپ کی سہولت کے لیے کامنٹ باکس میں دے دیا ہے، تو آپ انہیں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی نام کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگر زیادہ لکھنا نہیں آتا تو صرف اللہ لکھ کر ٹائپ کر لیں۔ پڑھنے والا جب تک پڑھے گا آپ کو مفت میں ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ناظرین، میں کوئی بھی ویڈیو لائک یا شیئر کے لیے نہیں بناتا، میرا مقصد آخرت ہے، اس لیے میں آپ کو ایسا کرنے پر زور نہیں دیتا، لیکن اب یہ وقت کی ضرورت ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ویڈیو زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی۔ یعنی یہ یوٹیوب کا رول ہے کہ صرف انہی ویڈیوز کو پروموٹ کرتا ہے جس پر یہ چیزیں یعنی لائک، شیئر اور کامنٹس وغیرہ موجود ہوں۔ لہٰذا میں انسانیت کی بھلائی کے ارادے سے چاہتا ہوں کہ میری ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اصلاح کا باعث بنے۔ اس لیے میری آپ سے نہایت ہی مدبانہ گزارش ہے کہ بن کہے ویڈیو کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کامنٹس کر لیا کریں۔ آپ کا تعاون ویڈیو کے لیے اچھا تاثر پیدا کرتا ہے اور نتیجے میں ویڈیو زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے۔ اس لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے بن کہے ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ لازمی کیا کریں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔